اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑ گئی، کفالت کا ذمہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبتیں دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئی۔ صاحب غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، یہ سیلاب ابھی تھما نہیں۔ 2 سال گزرے کہ جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی کہتا ہے مکہ کا بازار تھا، عبد المطلب کا جنازہ تھا، آگے آگے جنازہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا نہیں۔ پھر کفالت کا ذمہ جناب ابو طالب نے اٹھایا۔ چچا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور کو اگر بھوک لگی ہوتی نا تو حضور کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ میں بچوں کی بات نہیں کروں گا، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن دوستو حضور کا بچپن کتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جوان ہوئے، کوہ صفا پہ اللہ کا حکم آیا اب اس قوم کو لا الہ کی دعوت دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی۔ جن کے دامن میں ہدایت کا چراغ تھا نصیب ہوا، حضور کے معاون بنے، اور جو ازلی بدبخت تھے وہ مخالفت پہ اتر آئے۔ صاحب حضور کی زندگی میں بڑے دکھ آئے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے گڑھے کھودے، لوگوں نے اوجریاں پھینکی، لوگوں نے گالیاں دی، گلے میں رسی ڈال کے تو ڈالے۔ عام الحزن بھی آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتی، بلکہ اتنا کہتی کہ بچوں تمہارے رونے کی آواز اگر کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے بھی خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا چیز تھی، مجھے بھوک بڑی لگی تھی، اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ جو چلتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ حضور مکہ کے لوگوں کو کہانی سناتے ہیں، محبت کی کہانی سناتے ہیں، پھر حضور طائف آگے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، وہ میرے معاون و مددگار بنیں گے۔ لیکن ان بدبختوں نے بھی حضور کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا نبوت یتیموں کے گھروں میں آنا تھی، انہوں نے بھی حضور کا دل دکھایا۔ حضور واپس پلٹنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی لیکن تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا، لیکن میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ضرور بتائیں گے، ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنو صاحب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے گزرنے لگے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ آقا فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا، اور وہ نالائق آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑتے ہیں اور حضور کو چلنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین یوں ہی نہیں پھیلا، بڑی محنت سے پھیلا ہے، بڑی جستجو سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، جب فرشتہ بھی آگے کہتے ہیں حکم ہو تو اس بستی کو الٹ دیا جائے، تو آقا فرماتے میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا،
मेरे आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हम बाज़ का दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, मस्जिद के मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी घर में नहीं चलती उसकी मस्जिद में जरूर चलती है। पंखे क्यों चल रहे हैं, ये कालीन साफ क्यों नहीं, लैट्रीनें क्यों नहीं साफ, ये सारी बातें होती हैं। बास का दिल में आ ही जाता है यार हमें तो सजदे से गरज है, जो यहां नहीं तो वहां सही, दीन का ही काम करना है, अगर यहां नहीं तो किसी और महल्ले में सही। लेकिन हुजूर का ये फरमान हमें रोशनी देता है। आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। और फिर आप जानते हो उस बस्ती से एक जवान उठा था। हमारे यहां सिंध में नहीद नामी बेटी जब मदद के लिए पुकारती है तो वो 17 साला जवान हिंदुस्तान के तख्त व ताज को रोनता हुआ यहां आता है और उस बेटी की आबरू को बचाता है। और फिर वो मकरान से मुल्तान तक सफर करता है, अपने किरदार, अपने अखलाक, अपनी गुफ्तार से 1 लाख बंदे को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। उस जवान का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। अभी दुनिया में आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, मां नहीं, 8 साल की उम्र में दादा नहीं, आमुल हुस्न आया, शब अबी तालब में मासूर रहे, मक्का वालों ने पत्थर मारे, गड़े खोदे, ताइफ वालों ने पत्थर मारे। इतने दुखों के बाद हम देखते हैं कि हुजूर की जिंदगी में एक खुशी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में 2 बच्चे थे। एक का नाम इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरे बच्चे का नाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरी बात अब आगे बढ़ने लगी है। हुजूर दोनों से मोहब्बत फरमा रहे थे, कभी इब्राहिम की गाल को थपकाते हैं तो कभी इमाम हुसैन की गाल को थपकाते। अल्लाह ने फरिश्ते को फिर भेज दिया कि आपको इख्तियार है, इन दोनों में से एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। एक तरफ अपना बेटा, दूसरी तरफ बेटी का बेटा। कितना मुश्किल इम्तिहान है। तो हुजूर अपना बेटा अल्लाह की राह में पेश कर देते। चंद दिन बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, बेटे की जुदाई में आंसू बहाए और फिर इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाई।